بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جاری و ساری تھا۔ کل ہم نے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف ہجرت کے لیے گئے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے گئے تھے، وہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اور جنات کا قبول اسلام جو طائف سے لوٹنے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے تھے، تو وہاں پر جنات نے بھی اسلام قبول کیا تھا، وہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج مدینہ شریف کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ مدینہ شریف میں اسلام کی روشنی۔ مکہ شریف سے جانب شمال ایک شہر یثرب تھا جو بعد میں مدینہ قرار پایا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا۔ آپ کے اعلان نبوت کے وقت یہاں دو قبیلے اوس اور خزرج کے ساتھ کچھ یہودی بھی رہتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودیوں سے سن کر انہیں معلوم تھا کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی۔ یوں گویا یہ منتظر تھے کہ کب ان کی آمد ہوتی ہے اور ہم ان پر ایمان لا کر اپنا مقدر سنواریں۔ یعنی ان کے ساتھ، ان قبیلے والوں کے ساتھ یہودی رہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کی کتاب تورات ہے، تو اس تورات کے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا۔ تو وہ جو عرب بت پرست مدینہ کے اندر رہ رہے تھے، تو انہوں نے ان سے سن رکھا تھا کہ ان قریب ایک نیا نبی آنے والا ہے، تو یوں ان کی اندر حضور کے آنے کی خبر مشہور تھی۔ آگے کہتے ہیں، اعلان نبوت کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منی تشریف لے گئے۔ منی میں جو گھاٹی ہے جہاں آج مسجد عقبہ، عربی میں عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ واپسی میں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کی بات کرتے رہے، یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ بیعت عقبہ۔ اگلے برس یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے مزید 12 افراد منی کے گھاٹی میں چھپ کر اسلام لائے اور آپ کی ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ یعنی گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیعت منی کے پہاڑی میں عقبہ کے قریب ہوئی تھی، جسے جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم بھی ان کو دیا جائے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لائے۔ ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مسجد عقبہ ہے جہاں پر بیعت ہوئی تھی، اور یہ منی شریف ہے۔ آگے کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانی۔ اس بیعت کے 1 سال بعد یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 افراد نے منی کی اس گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال سب قربان کر دیں گے۔ ہجرت مدینہ۔
مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی۔ آپ نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے صحابہ کرام مدینہ شریف تک ہجرت کر گئے۔ اب مکہ شریف میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو یا تو کفار کی قید میں تھے یا پھر غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اللہ کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہے۔ آپ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ابھی تک مکہ شریف میں رکے رہے۔ یعنی اس نقشے کے اندر بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کس طرف گئے، یعنی مکہ سے جو مدینہ جانے کا راستہ تھا وہ یہی تھا۔ یعنی عام طور پر جو یہاں پر جو بلیک لائن ہے نا، یہ جو مکہ سے جبل سور سے بلیک لائن جا رہی ہے، تو عام طور پر جو قافلے مکہ سے مدینہ جاتے تھے وہ اس راستے سے جاتے تھے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف راستہ اختیار فرمایا تاکہ کفار اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آگے کہتے ہیں کافروں کا اجتماع۔ قریش کے کافر اس تمام صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے۔ یہ دیکھ کر مدینہ کے لوگ اسلام لا چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ مکہ کے لوگ بھی وہاں ہجرت کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ یہ خطرہ محسوس کر کے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دارالندو میں ایک مشورہ کیا۔ کفار کے تمام بڑے بڑے دانشور اس اجتماع میں شریک تھے۔ مختلف تجاویز دی گئیں، جن میں سے ابو جہل کی دی گئی تجویز پر سب کا اتفاق ہوا۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ ہر قبیلے سے ایک جوان کو تلوار دی جائے، وہ سب ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، معاذ اللہ، آپ کو شہید کر دیں۔ تمام قبائل کے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو بنو ہاشم کسی سے بھی جنگ نہ کر سکیں گے اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ان کی مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت جبریل امین اللہ کریم کا حکم لے کر نازل ہوئے اور اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ ہجرت مصطفیٰ۔ کافروں نے رات کے وقت اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ کے مکان عالی شان کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو وہ حملہ آور ہوں۔ اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ کافر اگرچہ آپ کے دشمن تھے مگر انہیں آپ کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی امانتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھواتے تھے۔ یعنی وہ کافر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق مانتے تھے، اس وجہ سے وہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی کئی امانتیں آپ کے مکان عالی شان میں موجود تھیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، میرے چلے جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ آپ نے خاک کی ایک مٹھی لی اور اس پر سورہ یاسین شریف کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت فرما کر وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے۔ کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا۔
پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور پہنچے اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہجرت کا واقعہ تھا جس کے اندر صحابہ کرام کس طرح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔ یہاں پر ایک میں بات یہ عرض کروں کہ جو مدینہ منورہ ہے اس کا نام پہلے تھا یثرب، تو اب یہاں جو ہے وہ اب کسی کو بھی مدینہ منورہ کا نام یثرب لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بندہ کوئی مدینہ کا نام یثرب لیتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں تو وہ کفارے کے طور پر 80 مرتبہ یا پھر 70 مرتبہ مدینہ 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 کا لفظ ریپیٹ کرے گا۔ تو ادب کے لحاظ سے، کیونکہ یثرب کا مطلب کیا ہے؟ غموں کا، بیماریوں کا شہر، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ تمام پریشانیاں، وہ تمام آزمائشیں، بیماری، مصیبتیں جو بھی تھیں وہ دور ہو گئیں، اور حضور کے قدم کی برکت سے مدینہ منورہ نام پڑ گیا۔ تو اب کسی کو بھی یثرب کہنے کی اجازت نہیں ہے۔